قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 113 نمبر سورہ الفلق تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام الہی جو تلاوت کیا گیا ہے، سب سے پہلے اس کا مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو پیدا کی گئی، جو اس رب نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والی ہستیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا کلام ہم تک منتقل کیا تو آپ نے یہ لفظ بھی ساتھ ہی ہم تک پہنچایا جو لفظ کل ہے. تو ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی امانت داری پر دلالت کرتا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ جو اس نے ارشاد فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیتے اعوذ برب الفلق، تو پھر بھی حکم پر عمل ہو جاتا، اس لیے کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ کہیں اور آپ نے کہہ دیا. لیکن جبریل امین جتنے الفاظ لے کے آئے آپ نے وہ سارے کے سارے امت تک منتقل کیے.
اس لیے لفظ کل بھی ہم تک پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن جو ہے کہ پورے کا پورا محفوظ ہے، اور الہامی کتابوں میں سے یہ واحد کتاب ہے جو انسان کی دست برد سے، شرارت سے، سازش سے اور ملاوٹ سے محفوظ ہے، اور الحمدللہ یہ محفوظ تھی اور محفوظ رہے گی۔ اب اس کے بعد یہ اگلا سوال آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا آپ سے کہ آپ یہ کہیں، حالانکہ یہ کل کے بعد جو پیغام آتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے جو سب کے کہنے کی بات ہوتی ہے، تو واحد کے سیغے سے اولین مخاطب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہیں۔ اس کی تشریح جو ہے وہ اہل عشق نے بھی کی ہے، اہل عقل نے بھی کی ہے۔ اہل عشق نے کہا کہ چونکہ اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، اس لیے اللہ نے پسند یہ فرمایا کہ یہ کلام الہی ان کی زبان سے نکلے، وہ ادا کریں۔ اللہ نے پسند فرمایا، اس لیے حکم دیا کہ آپ کہیں۔ یہ اہل محبت کا قول ہے، اور اہل عقل جو ہے وہ بھی اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے، بے شک آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کہیں، لیکن کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل، اور اللہ تبارک و تعالی ناپسند کرتے ہیں ایسے قول کو کہ انسان کا فعل جس کی تائید نہ کرے۔ سورہ صف میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں، اللہ کے قانون میں انتہائی ناگوار بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو قول و فعل میں تضاد جو ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کہیں کہ وہ زبان ادا کرے اللہ کا پیغام جو سچی زبان ہے، اور جب نبی کہیں گے تو نہ صرف کہیں گے بلکہ جو کہیں گے وہ کر کے بھی دکھائیں گے، اور پریکٹیکل بھی سامنے آ جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغام کو جا بجا لفظ کل سے سجا دیا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، یہ کل کے بعد لفظ اعوذ آ گیا۔ اعوذ این واو اور زال، یہ مادہ ہے، اور مطلب ہوتا ہے اس کا سمٹ جانا یا لٹک جانا، اور عرف اس کو جب ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم بیان کرتے ہیں کسی کی پناہ میں آنا۔ تو چمٹ جانا، جیسے بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، بچے کے لیے ماں اس کی بہت بڑی پناہ گاہ ہوتی ہے، اور وہ
आगोश मादर में जब होता है तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा महफूज महसूस करता है। अब मां तो मां होती है ना, खा वो चूजों की हो या इंसान की हो, और ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ का मकाम है, ये बड़ी पनाहगाह है, और बच्चा जो है वो अपनी मां से चिमट के उसके अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। ये चिमट जाने का अमल जो है, ये पनाह तलब करने का अमल है। अब देखें, एक मकाम है कि बच्चा जो है वो शऊर नहीं रखता, बातचीत नहीं कर सकता, अपने एहसासात को अपनी जबान में बयान नहीं कर सकता, तो उस वक्त क्या करता है? उस वक्त भी यही कि जरा सी घबराहट हुई, शोर हुआ, खटका हुआ, उसके अंदर अंदेशा या खौफ पैदा हुआ तो वो मां से चिमट गया। और मां बहुत बड़ा कला है उसके लिए, पनाहगाह है, उसने गोद में ले रखा है, बाल बिखरे हुए हैं, मां की क्या हालत है, इससे कते नजर बच्चा जो है वो अपने आप को महफूज तस्वर कर रहा है। और गालिबन वही कैफियत जो उस वक्त न बोलने वाला बच्चा बयान नहीं कर सकता, शायर ने शायद ऐसे ही किसी लम्हे की तर्जुमानी की जब उसने कहा कि तेरे गैसुओं के साए मुझे कितने रास आए, मेरे पास आ न पाई कभी गर्दिश जमाना। मां और बेटे का ताल्लुक, ये अभी शऊर बेदार नहीं हुआ, बातचीत शुरू नहीं हुई, अपने एहसासात को, अपने तस्वरात को, अपने ख्यालात को बच्चा नहीं बयान कर सकता, लेकिन एक एहसास है कि मां से चिमट जाऊंगा तो महफूज हो जाऊंगा। इसके बाद वही बच्चा जो है उसने बड़े कमालात हासिल किए, उलूम व फनून में माहिर बन गया, शोहरतें और मकामात पाए, और फिर उसके लिए मां जो है वो फिर बहुत ही अजीम और अजीब मकाम है। और इकबाल ने उसकी निशानदेही की कि हम जब बाहर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, या कारकुन होते हैं, या कुछ हमारे क्या क्या नाम होते हैं, तो ये जितनी बुलंदियां हैं ये मसनूई है। जब हम मां के पास आते हैं तो फिर हम खालिस हो जाते हैं। वो फरमाते हैं कि जिंदगी की औज गाहों से उतर जाते हैं हम, सोहबते मादर में तिफले सादा रह जाते हैं हम। तो ये चिमटने का अमल है। अब मां जो है वो मेहरबान हस्ती है, लेकिन ये निस्बत खाक रहा बा आलम पाक, अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से भी ज्यादा मेहरबान। जब इंसान अल्लाह की पनाह में आता है तो वो हर तरह से महफूज हो जाता है। ये यहां जो सिखाया जा रहा है, ये अल्लाह की पनाह में खुद को दे देना, खुद सपुर्दगी का सबक हमें सिखाया जा रहा है कि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हें पनाह देने वाला कमजोर नहीं है। तुम्हें खौफ हो सकता है, लेकिन जब पनाह में आओ तो बेखौफ हो जाओ। अब ये बड़ी खास बात है कि कुरान मजीद हमें क्या क्या अता करता है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद हमें सवाब अता करता है।
جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف کے 10 ہمیں نیکیاں ملتی ہیں اور ہمیں ثواب ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید ہمیں ہدایت ادا کرتا ہے، ہدایت اسلوب زندگی ادا کرتا ہے، کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ اے اللہ کے بندو تم نے کیسے جینا ہے، یہ چیز ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے۔ اے مخلوق خدا، تمہارا خالق کس طرح کی زندگی کو پسند کرتا ہے، یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید سکھاتا ہے، اس کا نام ہدایت ہے۔ ایک اور چیز ہے جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے، وہ ہے عقیدہ، کہ ہمارے جو کنسپٹ ہیں اگر غلط ہے تو ان کو ٹھیک کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارے کام ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں جب بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، ہدایت بھی مل رہی ہے، عقیدے بھی درست ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ تھوڑا سا اور بیان میرے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن مجید میں وہ کچھ نازل کیا جس میں شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت۔ یعنی اب پھر واپس آئے، قرآن مجید بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ثواب ملا، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں۔ پھر اس کو راہ حیات واضح ہوئی، اس پر روشنی ملی، صراط مستقیم اس کے لیے واضح ہو گئی، ہدایت مل گئی۔ پھر اس کے عقائد ٹھیک ہوئے قرآن مجید پڑھنے سے، پھر بیماریوں سے شفا ملی۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ شاید آپ کی بیماریوں کا ایک پہلو دیکھتا ہے، لیکن انسان کی جو شخصیت ہے اس کے ان گنت پہلو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری جسم میں ڈھونڈ رہا ہو، اور بیماری جو ہے وہ اس کی نفسیات میں ہو سکتا ہے کہ بیماری جسم میں ڈھونڈ رہا ہو، بیماری اس کی روح میں موجود ہو سکتا ہے کہ وہ جسم میں بیماری ڈھونڈ رہا ہو اور وہ بندہ معاشی طور پہ بیمار ہو سکتا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ ڈھونڈ رہا ہو بیماری ڈاکٹر معالج، اور بندہ جو ہے وہ اخلاقی طور پر بیمار ہو۔ ڈاکٹر سے زندگی کے انسان کی شخصیت کے کئی پہلو پوشیدہ رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا کوئی بھی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے شفا کا وہ عمل جو اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے، جو قرآن مجید ادا کرتا ہے، وہ بڑا کمپریہنسو ہے، وہ مکمل ہے، وہ کامل ہے، اور انسان کی زندگی کے پورے پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ ایک رسم دنیا ہے، منع نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آخر اس نے بھی زندہ رہنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ جو انگریز بھی مانے ہیں جس بات کو کہ گاڈ کیورز بٹ ڈاکٹر گیٹس دا فی، شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر صرف فیس لیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے آپ نے کہا کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، آپ مجھے دوا دے دیں، غور کریں نا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں مجھے آپ پر قطعاً یقین نہیں ہے لیکن آپ مجھے دوا دیں، تو وہ ڈاکٹر آپ کو کیسی دوا دے گا اور کیسے دوا دے گا، اور وہ دوا پھر کیا دوا ہوگی؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر
اور ہمیں یقین نہ ہو لیکن ہم اپنے اس احساس کو چھپا لیں اور ڈاکٹر سے پھر بھی دوا مانگیں اور ڈاکٹر دوا دے دے اس لیے کہ ڈاکٹر کو ہمارے دل کی بات معلوم نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ ظاہر کر دیں گے کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ تم تو میری توہین کر رہے ہو، تمہیں کیا دوا دو۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے پاس بندہ جائے تو اگر اس کو یقین ہے یا نہیں ہے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اللہ کے دربار میں شفا نہیں ملے گی، قرآن مجید سے شفا نہیں ملے گی، وہ جھوٹا طالب ہے، جھوٹا سائل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوں گے، اس کو شفا نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ کے دربار میں جائیے یقین کے ساتھ، قرآن مجید پڑھیے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ جب اللہ نے فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء، ہم نے قرآن مجید میں وہ کچھ نازل کیا جو شفا ہے، تو واقعی شفا ہے۔ اور لیکن قرآن مجید کتنا کامل ہے، یہ ان گنت ہم روز تجربات کرتے ہیں الحمدللہ، اور شفا کے مظاہر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کتنا سچا ہے اور اس کی ذات کتنی بڑی معالج ہے۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں میں ایک تجربہ ایک ایسا بھی ہوا کہ ایک بہن کو ذکر الہی بتایا گیا اس کی بیماریوں کے مداوے کے طور پر، اور ایک ہفتے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ جب سے میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا ہے میری بیماری بڑھ گئی ہے، بجائے کم ہونے کے بڑھ گئی ہے۔ اب بڑی حیرت انگیز بات تھی، میں نے اسے کہا کہ تمہاری بیماری جس وجہ سے بڑھی ہے وہ ذکر الہی نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری ذات ہے، اور اس کی وجہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ آیت میں نے پوری پڑھ کے اس سے سنائی، آیت قرآن مجید کی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید میں نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کے آگے ارشاد ہوگا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرے گا، ظالموں کے خسارے میں۔ میں نے کہا بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ ایک جرم تم سے ہو رہا ہے، ایک ظلم تم کر رہی ہو جو ہو سکتا ہے میں بھی نہ جانتا ہوں، کوئی اور بھی نہ جانتا ہو، لیکن تم جانتی ہو اور تیرا اللہ بھی جانتا ہے، اس سے توبہ کرو اور دوبارہ یہی ذکر کرو، استغفار پڑھو۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وہ ملی، اس نے کہا کہ میری بیماری اللہ نے ٹھیک کر دی۔ میں نے استغفار کیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ کون سا ظلم میں کر رہی ہوں، میں نے اس سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ تو یہ کلام الہی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹے ہم ہوتے ہیں جس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں سے الفاظ قرآن مجید کے وہاں ثواب بھی نکلتا ہے، ہدایت بھی اخذ ہوتی ہے، پھر شفا بھی نکلتی ہے اور رحمت بھی۔ اور رحمت کیا چیز ہے؟ انسان کی تگودو بڑی اہم ہے۔ فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ تمہاری کوششیں
بے ثمر رہتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ اپنے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے، پرندے کو نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلا رہا ہے اور سمیٹ رہا ہے؟ یہ پھیلانا اور سمیٹنا یہ تگ و دو ہے، یہ جد و جہد ہے، یہ فزیکل فینامنا ہے، یہ فطرت ہے جو وہ پوری کر رہا ہے کہ ہوا کو نیچے کی طرف دبا رہا ہے، پروں کو پھڑپھڑا رہا ہے۔ لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہوا کی وجہ سے اٹھا ہوا ہے یا اپنے پروں کی وجہ سے اٹھ رہا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے۔ اب یہ سبق آیت دے رہی ہے کہ بے شک تمہارے لیے جد و جہد ضروری ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ جد و جہد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جد و جہد کے ساتھ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو پھر نتیجہ بنتا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ قرآن مجید ہمیں ثواب بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، رحمت بھی عطا کرتا ہے اور عقیدہ بھی دیتا ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ انسان پریشان ہے، انسان کا عقیدہ کیا بنایا جا رہا ہے کہ تم یہاں اندھے جنگل میں بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دیے گئے ہو۔ یہ بڑی پرفیکٹ کائنات ہے، سوچ سمجھ کے بنائی گئی ہے اور تمہیں سہارا دینے والی ذات موجود ہے۔ پریشان تم اس وقت ہوگے جب اس سہارے سے الگ اپنے آپ کو کرو گے، غمگین تم اس وقت ہوگے جب تم نے اپنے آپ کو جدا کر لیا اس سہارے سے۔ خوفزدہ کون ہے؟ جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، نہ ماضی کا غم نہ مستقبل کا خوف۔ اس حقیقت کو بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہیں، جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو خوف نہیں ہے۔ اس لیے خوف اگر ہمارے اندر آ جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ کوئی شرارت ہو چکی ہے، کہیں غلطی واقع ہو چکی ہے، دشمن اپنا کام کر چکا ہے، شیطان کا وار کارگر ہو گیا ہے، خدا نخواستہ اللہ سے جدائی ہو گئی ہے، دوری ہو گئی ہے۔ واپس آئے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، نہ خوف رہے گا نہ حزن رہے گا۔ قل فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ رب اور صبح کا رب، یہ دونوں الفاظ بڑے اہم ہیں۔ رب یہ اللہ کی وہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمیشہ آغاز میں رکھا۔ عالم ارواح میں جب بندوں سے پہلا ڈائلاگ ہوا خالق کائنات کا، تو ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ اللہ کی تو صفات بہت ہے نا، لیکن کون سی صفت کا ذکر ہوا؟ رب کا، ربوبیت کا ذکر ہوا نا، تو یہاں سے اہمیت آپ سمجھیں کہ پہلا مکالمہ ہے اور اللہ اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
ہمارے پیدا کرنے والے، تو ہمارا رب۔ قرآن مجید نازل ہوا تو پہلا پیغام پھر یہی تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ربوبیت کا ذکر، یہ اہمیت ہے رب کی، لفظ رب کی یہ اہمیت ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا نے جو خبر دی، ایسی خبر جو کوئی نہیں دے سکتا، کوئی مشینری آپ کو بتا نہیں سکتی، سائنسدان کی کوئی ایجاد آپ کو نہیں بتا سکتی، کوئی دانشور دانش استعمال کرنے کے بعد، مفکر تفکر کے بعد آپ کو نہیں بتا سکتا کہ موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ یہ فخر جو ہے یہ اللہ کے نبی کو حاصل ہے کہ وہ یہ غیب کی خبریں آپ کو بتائیں گے اور بتاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ مکالمہ جو ہو رہا ہے قبر میں کیا ہے، پہلا سوال کیا ہے، من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے، رب کون ہے۔ یہاں سے سمجھیں رب کی کیا اہمیت ہے۔ اور بڑا خوش قسمت انسان ہے جس نے اپنے رب کو یاد رکھا، اور جس نے غیر اللہ کو رب بنا لیا بڑا بدقسمت انسان ہے۔ اور غیر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رب مانے، طاغوت یہ چاہتا ہے کہ مجھے رب بنایا جائے۔ فرعون نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، یہی کہا نا کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فرعون کہہ رہا ہے، آل مصر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، ان کو دھوکہ دے رہا ہے، مرکز سے جدا کرنا چاہتا ہے، حقیقت بلانا چاہتا ہے، ان کو اغوا کرنا چاہتا ہے اور سرپرست بنا بیٹھا ہے۔ یہ جی چاہتا ہے کہ تشریحات کی جائیں، لیکن چونکہ وہ اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھنا ہے، ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، فالق پھاڑنے والے کو کہتے ہیں۔ رات جب انتہائی تاریک ہوتی ہے اور اتنی زیادہ تاریک، یعنی تاریکی جب انتہا کو پہنچ گئی، پھر اس کو روشنی میں تبدیل کرنے کا عمل، یخرج اللیل فی النہار، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات کو وہ دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اور رات کے اندھیروں کو روشنی میں وہ بدل دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے مایوسی کیوں ہو انسان کو جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے اگر آج مایوسی ہے، آج اگر پریشانی ہے، تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ جب خزاں کو بہار میں تبدیل کرتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور سوکھی ٹہنیوں کے ساتھ ان گنت پتے اگاتے ہیں اور چمن میں بہار آ جاتی ہے۔ تو زندگی کا کل کا باب کس نے پڑھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ فلق کا مطلب ہے پھاڑنا، اللہ تبارک و تعالی پھاڑنے والا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوا، وہ بیج کا، دانے کا اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے۔ بڑا عجیب و غریب عمل ہے۔ کھجور کی جو گٹک ہوتی ہے نا، بیج، گٹھلی، آپ غور کریں،
پھر اس کی سختی کا مشاہدہ کریں، پھر اس کو آپ پتھر پہ رکھ کے توڑنے کی کوشش کریں، تو وہ اپنے رد عمل سے آپ کو بتائے گی کہ میں کتنی سخت ہوں۔ لیکن جب اللہ کا نظام اس پر عمل کرتا ہے تو انتہائی نرم و نازک شگوفہ اس میں اس کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ یہ کس نے پھاڑ دیا؟ اللہ نے پھاڑ دیا۔ فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوا، یہ اللہ ہے جو بیج کو، دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ پھر فرمایا خالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، اندھیروں کو پھاڑ کے صبح لانے والا ہے۔ ایک اور لفظ ہے اس سے ملتا جلتا، بڑا عظیم لفظ ہے۔ فلک کا مطلب پھٹنا اور فتق کا بھی پھٹنا، فتق کا مطلب بھی پھٹنا، سے فا تا اور کاف، فتق۔ یہ سورہ انبیاء ہے۔ میرے اللہ نے ایک فزیکل فینامنا بیان کیا، ارشاد فرمایا 30 نمبر آیت سورہ انبیاء، اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگ غور نہیں کرتے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ ہم نے، یہ 6 صدی عیسوی ہے، آج کون سی صدی ہے؟ 21ویں صدی عیسوی۔ یہ 1500 سال پہلے پیچھے چلے جائیں آپ، جس وقت 6 صدی عیسوی ہے اور قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے کوئی سائنسدان نہیں جانتا تھا، آج اس کو وہ خود بیان کرتے ہیں، بگ بینگ تھیوری کہہ گئے کہ یہ کائنات جڑی ہوئی تھی، پھر ایک دھماکہ ہوا جس کا نام وہ کہتے ہیں، خود ہی انہوں نے رکھا بگ بینگ، اور یہ سارے اجزاء اس کے الگ ہو گئے۔ تو اللہ نے اس وقت بیان کیا جب کسی سائنسدان کو یہ حقیقت معلوم نہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر غور نہیں کرتے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، رتق کا مطلب مل جانا، فتق کا مطلب پھاٹ جانا، پھٹ جانا، الگ ہو جانا۔ اب اللہ پھیلاتا بھی ہے، سمیٹتا بھی ہے۔ ایک انڈے کو پھیلایا، وہ جانور بن گیا، ایک بیج کو پھیلایا، درخت بن گیا، اور درخت کو سمیٹا تو بیج بن گیا۔ جو پھیلا سکتا ہے وہ سمیٹ بھی سکتا ہے، جو سمیٹ سکتا ہے وہ پھیلا بھی سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کائنات پھیلائی، اور وہ اعلی نظر نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ نے حسن کو پھیلایا تو کائنات بن گئی، اللہ نے حسن کو پھیلایا تو کائنات بن گئی، اور جب حسن کو سمیٹا تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی۔ اور یہ مسلمہ عقیدہ جو آج تک اہل اسلام کا چلا آ رہا ہے، جس کو اقبال نے شعروں کی زبان دی، وہ کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ تعلق ہے، یہ تعلق ہے کائنات کا اور ذات مصطفیٰ۔ کن تو کنزم مخفیا، حدیث قدسی ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کن تو کنزم مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاخبت
فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو پھر میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوق خلق کی. تو اللہ کو پہچاننا ہے تو اس اولین مخلوق کو پہچان لو. یہ تشریحات انشاءاللہ بیان ہوتی رہیں گی اپنے وقت پہ. تو ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شرارت سے، برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی. اب اللہ نے پیدا کی اور اس میں شرارت، اس کو یہ ایک مکمل پھر عنوان ہے، اس کو آخر میں رکھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گا. ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ اندھیرے کے شر سے ایک بندہ پناہ مانگ رہا ہے اس لیے کہ وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہے. اب جس چیز سے خوفزدہ ہے اس سے وہ بھاگ رہا ہے. کدھر بھاگ رہا ہے؟ جو پناہ دینے والا ہے. اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس کس چیز سے میں خوفزدہ ہوں. اے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا لے. اندھیرے کے شر سے مولا کریم مجھے بچا. عام طور پہ یہ تصور کر کے پڑھا جاتا ہے کہ لوگ شریر ہے، اے اللہ اندھیرے میں میرے ساتھ شرارت نہ کر دیں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ آدھا ترجمہ ہے، یہ آدھا مفہوم ہے، یہ آدھا مفہوم ہے. جو صورت بیان کر رہی ہے وہ ذرا اس سے وسیع مفہوم ہے. اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ لوگ شرارت کرتے ہیں تو تم پناہ مانگو. اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اندھیرے میں شرارت ہو سکتی ہے، اس سے پناہ مانگو. اور وہ شرارت لوگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم بھی تو لوگوں کے لوگ ہیں نا. لیکن عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو فرشتہ صفت ہے نا، اور لوگ جو ہیں وہ شیاطین صفت ہیں. ہم تو سراپا خیر ہیں، پیراگونز ہیں، اور ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے. اس لیے لوگ شریر ہیں، لوگوں کے شر سے میں پناہ اللہ کی طلب کر رہا ہوں. لیکن اللہ کا جو قانون بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی شرارت ہو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ مولا کریم مجھے میرے شر سے بھی بچا لے، اپنی مخلوق کو میرے شر سے بھی بچا لے، اور لوگوں کے شر سے مجھے بھی بچا لے. کہ اندھیرے میں شرارتیں ممکن ہے، مولا کریم مجھے محفوظ رکھ. یہ دعا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گراہوں میں، گرہ ہوتی ہے نا، گرہ گند، نوک، اس میں پھونکے مارنے والیوں کی شرط. اس کا اللہ نے جو لفظ بیان کیا وہ بڑا جامع ہے. اب ان کو اپنے اپنے اپروچ کے مطابق اس کی تشریحات کرتے ہیں. ایک تو تشریح جو بڑی چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے، پہلے اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ پھونکے مارنے کا عمل جادو کے ساتھ وابستہ ہے. کسی دور میں شاید خواتین کثرت سے یہ عمل کرتی تھیں، اس لیے یہاں تانیث کے سیغے سے بیان ہوا. کچھ نے کہا کہ یہ خفیہ پوشیدہ سازش کرنا، شرارت کرنا، یہ ہے ہی زنانہ عمل. اس لیے اللہ نے یہ کہا یہ زنانہ کام ہے، جو مرد بھی کرے تو یہ زنانے ہی ہے، مرد نہیں ہے، یہ زنانے ہی ہے. اس لیے نفاسات کا یہاں تذکرہ ہوا، مؤنث کے سیغے کے ساتھ ہوا. اب یہ بڑی کثرت سے ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتا ہے. اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ میں اس لیے تشریح کر رہا ہوں کہ مومن توہمات کا شکار نہ ہو. کہا جاتا ہے جادو پر حق ہے. یہ بات لفظی طور پہ بڑی صحیح ہے، لیکن اس کا جو ہمارے ہاں مفہوم
مشہور ہے وہ غلط ہے. برحق ایک طرف کہتے ہیں اللہ کی ذات پر حق ہے، کہتے ہیں نا. اب یہی لفظ جو ہے نا وہ عمومیت اس کو دے دی، کہا جادو پر حق ہے. اب دونوں کے لیے جب ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جو عوام کا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جادو پر حق ہے، جادو جائز ہے، جادو جائز ہے. یہ برحق کا مطلب جائز نہیں ہے. برحق کا یہاں مطلب ہے کہ اس کا وجود حقیقی ہے، موجود ہے. مثال کے طور پہ کہ گائے بھی موجود ہے، اس کا وجود برحق ہے کہ اللہ نے گائے کو پیدا کیا. اللہ نے کتے کو بھی پیدا کیا، کتا بھی، اس کا وجود بھی سچا ہے اور وہ موجود ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا. اس کے بعد اللہ نے ڈیمارکیٹ کیا، تفریق اور امتیاز پیدا کی کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. یہ بات قابل غور ہے. تو اب چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے کتے کو اور اللہ نے گائے کو پیدا کیا ہے، تو کوئی اس کو اپلائی کرے کہ پھر گائے حلال ہے تو کتا بھی حلال ہے، غلط بات ہے. اللہ نے اس کے بعد تمہیں ہدایت دی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اسی طرح سے جو عمل، کچھ عمل ایسے ہیں، کچھ علم ایسے ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، کچھ علم ایسے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو علوم انسان کے فائدے کے ہیں وہ حلال ہے اور جو نقصان پہنچانے والے ہیں حرام ہے. یہ بات غور یاد رکھیں. اور یہ شیاطین کا کام ہے. شیطانوں نے مشہور کر دیا بابل میں کہ سلیمان علیہ السلام جب رخصت ہو گئے، سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، تو شیطانوں نے مشہور کیا کہ یہ جو ہواؤں پہ اڑتے تھے، یہ جو جانوروں پر حکومت کرتے تھے، یہ کیسے تھا؟ یہ ان کے پاس ایک عمل تھا، جادو کا عمل. آؤ ہم تمہیں سکھائیں. یہ جادو کے زور پہ حکومت کرتے رہے، جنات پر بھی، شیاطین پر بھی اور ہواؤں پر بھی. یہ کس نے کہا؟ شیطانوں نے مشہور کیا. اللہ نے اس کا جواب کیا دیا ہے قرآن مجید میں؟ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر نہیں کیا. یہاں کفر نہیں کیا سے کیا مراد ہے؟ کہ سلیمان علیہ السلام نے تردید تو جادو کی کرنی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یہاں یہ لفظ نہیں آئے کہ اللہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ لفظ آئے ہیں کہ سلیمان نے، یہ قرآن مجید کا ایجاز اس کو کہتے ہیں، اختصار کے ساتھ بڑی بات کو بیان کر دینا. اللہ نے فرما دیا ہے یہاں کہ جس کو تم جادو کہہ رہے ہو وہ تو کفر ہے، جادو کفر ہے. اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ یہ کفر کیسے کر سکتے تھے؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ یہ شیطانوں کا کام ہے، وہ یہ کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو کلام الہی یہ بتاتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو سکھانا کفر ہے، اور جادو کرنا کفر ہے، اور جادو کروانا کفر ہے. اور ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، میں کسی وقت تشریحات اس کی بیان کروں گا اختصار کے ساتھ. آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کی رحمتیں جب بھرپور طریقے سے آواز دے رہی ہوتی ہے لیلۃ القدر کو، تو یہ کاہن اور یہ جادوگر وہ لوگ ہیں کہ اس رات بھی بخشے نہیں جاتے ہیں، اس رات بھی. یہاں سے دیکھیں دوڑ دوڑ کے عیسائیوں کے پاس اور مداریوں اور جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جانے والوں، اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ جادو کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جادو کروانے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اس کو جادو کا کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں ہے. وہ پناہ گاہ ہے، وہ آپ کو ہر جادو سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. من شر النفاثات فی العقد. ایک اور بات سمجھیں، یہ ایک اسپیکٹ ہے، ایک پیراڈائم ہے جس میں یہ تشریح آئی
اب ہمارے علماء نے ایک اور اس کا مفہوم بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ عقد، یہ گرہ کو کہتے ہیں، مضبوط گرہ، جیسے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، تو عقدہ گرہ، اس کا مطلب مضبوط گرہ، مضبوط عقائد، مضبوط ویلیوز، شر النفاثات فی العقد، اللہ نے اوپن رکھا چونکہ بڑی جامعیت اس میں رکھی، اس لیے ایک اپروچ یہ ہے، ایک طرح سے اس کی ٹرانسلیشن یہ بتائی گئی کہ یہاں ہم پناہ مانگ رہے ہیں ان قوموں سے کہ جو آپ کے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے پھونکے مارتے ہیں، اور پھونکوں سے یہ مراد ہے پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا، اور یہ بھی قرآن مجید سے ثابت تشریح ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد میں وقت بڑا مختصر ہے اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں موضوع کو۔ ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ پروپیگنڈا، تاکہ آپ کے جو عقائد ہیں، یہ عقد سے ہی عقائد بنا لفظ، کہ آپ کے عقائد متزلزل ہو جائیں۔ اور یہ دو بڑی باتیں ہیں، ایک ڈپلومیسی اور ایک پروپیگنڈا۔ پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ سمجھتے ہیں تلوار لے کے آیا ہے تو پھر لڑے گا، یہ جدید ہتھیاروں میں سے بہت بڑے ہتھیار ہیں، ڈپلومیسی اور پروپیگنڈا۔ ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اخلاقیات کی مار مارنی ہے، اخلاقیات کی مار مارنی ہے، اور پروپیگنڈے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نفسیات کی مار مارنی ہے۔ پروپیگنڈا مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اذا قیل لہم انفقوا مما رزقکم اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو نہ ماننے والے ماننے والوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو دیں، ان کو کھلائیں جن کو اللہ خود نہیں کھلا رہا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کی صریح نافرمانی اور اللہ کے حوالے سے اللہ کی طرف موڑ دیا عوام کو، اور ذہن مطمئن کر رہے ہیں ہاں یار بڑا عام مسئلہ ہے کہ اللہ خود نہیں ان کو کھلا سکتا تھا، یہ ہے ہی اسے قابل نہیں۔ کہتے ہیں نا نہ خرچ کرنے کا بہانہ، وہ مجبور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال میں سائل کا حق ہے، محروم کا حق ہے۔ اب جس کے پاس مال ہے وہ بہانہ کیا کر رہا ہے کہ اے اگر اس قابل نہ ہوتے تو اللہ بہتر سمجھ رہا ہے، اے ہے ہی اسے قابل نہیں۔ اب قرآن مجید نے ان کے قول کو بیان کیا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ خود نہیں کھلا رہا۔ یہ کیا؟ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ڈپلومیسی ہے کہ آپ اخلاقیات لفظ استعمال کر رہے ہیں، حقیقت سے فرار ہو رہے ہیں۔ اور پروپیگنڈا کیا ہے کہ آپ ایک مورال ہے نا، ایک آپ کا سٹینڈ پوائنٹ ہے نا، ایک گراؤنڈ ہے، موریلٹی ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہیں، کچھ عقیدے ہیں، کچھ آپ کے پختہ یقین ہے جن کے اوپر آپ کھڑے ہیں، اور آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ اب دشمن یہ مشکل کام ہے کہ وہ آپ سے لڑے کہ آپ تو بڑے پختہ عقائد کے لوگ ہیں، تو لڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے ان عقائد کو ہی کمزور کر دیا جائے جن کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے لڑنا ہے، اور رات دن کہ یہ جہاد یہ تو نہیں، اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں تو روشن خیالی ہے،
یہ تو دہشت گردی ہے، اور بندہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا، ہاں کہیں ہم دہشت گرد واقعی نہ ہوں یار، ہم کو غیر انسانی کام کر رہے ہیں، ساری دنیا ہمارے خلاف چل رہی ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ آپ کی جو گراؤنڈ ہے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے، چراغ کے اندر جب تیل ہی ختم کر دیا جائے تو وہ جلے گا کیسے؟ یہ پروپیگنڈا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اب چونکہ وقت ہو چکا ہے میں سمیٹتا ہوں، ارشاد من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہ بندہ جو ہے وہ خدائی تقسیم پر راضی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس کو ملے میری خواہش کے مطابق ملے، لیکن میری خواہش کے مطابق تو نہیں کسی کو ملتا نا، کس کی خواہش کے مطابق ملتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ملتا ہے۔ لیکن اگر مجھے یہ بات اللہ نہ کرے ناپسند ہو، اگر مجھے ناپسند ہوگی تو پھر میں اندر ہی اندر جلنے لگوں گا، فلاں کو یہ کیوں مل گیا، فلاں کے پاس یہ کیوں ہے۔ اب غور کریں کہ یہ بخل کی انتہائی گھٹیا قسم ہے۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ کہ میرے پاس ایک چیز ہے، جیسے ابھی میں نے بیان کی آیت کہ بندے کے پاس خوراک ہے، وہ بھوکے تو نہیں کھلانا چاہتا، بہانے بنا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بخل ہے کہ میرے پاس ہے میں کیوں دوسرے پر خرچ کروں۔ اب یہ حسد جو ہے یہ اس سے بھی گھٹیا کام ہے کہ میں نے نہیں دیا لیکن کسی اور ذریعے سے اس کے پاس یہ آیا کیوں، یہ آیا کیوں، میں نے نہیں دیا لیکن اللہ نے اس کو کسی ذریعے سے دے دیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ حسد ہے کہ فلاں کا علم کی زیادہ مجھ سے ہے، فلاں کی صورت کیوں بھلی لگ رہی ہے، فلاں کے پاس اللہ کی فلاں نعمت یا رحمت یا برکت یا عطا یا کرم یا نوازش زیادہ کیوں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب بڑا بروقت اشارہ ہوا ہے تو عرض یہ کرنا ہے اللہ کی اس کائنات میں خیر بھی ہے۔ اب ایک منٹ میں سمیٹ رہا ہوں۔ خیر بھی ہے شر بھی۔ خیر شیطانوں کا کام نہیں ہے، شر شیطانوں کا کام ہے۔ اللہ کے بندوں کا کام ہے کہ خیر کی طرف منہ کریں اور شر کی طرف پیچھ کر لیں، خیر کو چنتے جاؤ اور شر کو چھوڑتے جاؤ۔ اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں خذ ما صفا ودع ما قدر، جو خالص ہے وہ لے لو اور جو ملاوٹ والی ہے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن یہ پھر پرکھنا، جانچنا، پڑتال کرنا یہ ہر ایک کے بس کا کام تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے اور زیادہ آسان کر دیا۔ نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بچنا ہے تو آسان طریقہ ہے خود ما صفا دع ما قدر، کہ جو خالص ہے اس کو لے لو اور جو آلودہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے یہ مسئلہ اور آسان کر دیا کہ کیسے پتا چلے گا خالص کیا ہے اور آلودہ کیا ہے۔ میرے اللہ نے یہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیتے ہیں لے لو اور جس سے منع کرتے ہیں باز آ جاؤ، پھر تمہارے پاس خیر ہی آئے گا، شر کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شر سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔